قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اجلاس میں پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب سمیت دیگر ممالک شریک تھے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات روکنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ OIC کا قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف اقدامات کا مطالبہ۔ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے عالمی پارلیمانوں سے رابطے کے لیے خط بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستان کی پارلیمان، حکومت اور عوام واقعے پر شدید رنجیدہ ہے۔ سویڈن حکومت فوری ایکشن لے۔ صادق سنجرانی نے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی دبئی میں اہم سیاسی ملاقاتیں جاری۔ قائد نون لیگ سے امارات کی لیگی قیادت کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ۔ نواز شریف سے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں کی بھی رابطیں۔ پنجاب کی سیاست پر تبادلہ خیال۔ قائد نون لیگ نے کہا کہ آنے والا وقت ہمارا ہے، اقتدار میں آ کر مہنگائی ختم کر دیں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ لیگی حکومت مسائل پر جلد قابو پائے گی۔ سابق وزیر اعظم سے آئندہ ہفتے پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ملاقات کرے گی۔ پرویز الہی کو کاف لیگ میں واپس لانے کے لیے چودھری شجاعت کی ایک اور کوشش۔ کیمپ جیل لاہور میں پرویز الہی سے چند روز کے دوران دوسری ملاقات۔ چودھری صالح اور چودھری وجاہت حسین بھی موجود تھے۔ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت۔ شجاعت حسین نے ایک بار پھر چودھری پرویز الہی سے کہا کہ وہ PTI چھوڑ کر دوبارہ اپنی پرانی جماعت میں آ جائیں، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ چودھری پرویز الہی کا جواب، کہا کہ مونس الہی میری سیاست کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ جاپان سے سفارتی اور تجارتی تعلقات میں اضافہ چاہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی سیکٹر میں جاپان دنیا میں ایک لیڈر ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا کہ اوورسیز پاکستانی باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں، چاہتے ہیں جاپان میں مقیم پاکستانی برادری کے مسائل حل ہوں۔ نوجوانوں کو ہنرمند اور باصلاحیت بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات جمہوری تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ بلوچستان کے ضلع شہرانی میں چیک پوسٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک حملہ آور مارا گیا۔ پولیس کی جانب سے حملہ آور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کہا کہ اعلان کیا ہے کہ مدت پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نے واضح پیغام میں کہا کہ الیکشن کا اعلان اور اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ یہ کام الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق کرنا ہے۔
इलेक्शन में अगर अल्लाह ने किसी और को मौका दिया तो हम भरपूर ताउन करेंगे। अगर तुम और मैं को छोड़कर हम न बने तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। नए फाइनेंस एक्ट 2023 पर अमल दरामद शुरू। ज्यादा आमदन वाली बड़ी कंपनियों और अफराद पर सुपर टैक्स नाफिज कर दिया गया। फाइनेंस बिल के नफाज के बाद सुपर टैक्स के लिए इनकम स्लैब 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई। सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। बैंकिंग कंपनियों से और बड़े शोबों में 30 करोड़ से ज्यादा आमदन पर भी 10% सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। PIA का आज़मीन हज की वापसी के लिए ऑपरेशन शुरू। पहली परवाज PK 760 के जरिए 329 हुजाज लाहौर पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के स्टेशन मैनेजर अली बादशाह, हज मैनेजर मियां सुहेल महमूद ने हुजाज कराम का इस्तकबाल किया। वापस आने वाले हुजाज कराम को PIA की जानिब से फूलों के हार पहनाए गए। हुजाज कराम ने जद्दा हज टर्मिनल पर PIA के अमले और इदारे की खदमात को सराहा। हज ऑपरेशन के पहले रोज इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के लिए पहली परवाज़ों के जरिए 900 से ज़ायद हुजाज की वतन आमद हुई। महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क भर में मानसून सिस्टम के तहत शदीद बारिशों और यालाबारी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब में मरतूब हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिसके तहत 3 जुलाई से 8 जुलाई तक मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज होने का इम्कान है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। PCB ने चीन को भारत भेजने के लिए हुकूमत से इजाज़त मांगी। PCB ने वज़ारत बैनुल-सूबाई राबिता कमेटी के तवस्सुत से पैट्रन इन चीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। इस हवाले से बताया जाए कि शिरकत करना है या नहीं, किस किस मुकाम पर खेलना है, इस हवाले से भी हिदायत जारी की जाए। नाइला कियानी नागा पर्वत सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहे पैमा बन गई। नाइला कियानी आज सुबह 10:18 पर नागा पर्वत के टॉप पर पहुंची। 8,126 मीटर बुलंद नागा पर्वत दुनिया की आखिरी बुलंद तरीन चोटी है। नाइला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद 7 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। नाइला कियानी से कबल G1, G2, K2, माउंट एवरेस्ट, अनापोर्ना और लोटसे भी सर कर चुकी हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जारी हैं। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात करेंगे। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं के भी राबिते हुए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं से पंजाब की सियासत पर गुफ्तगू हुई है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून UAE के ओहदेदारों ने मुलाकात की। वक्त की क़यादत मुस्लिम लीग नून UAE के सदर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने की। मुलाकात में पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और मुस्लिम लीग गल्फ के सदर MNA एहसानुल हक बादशाह भी मौजूद थे। MPA आज़ाद अली तबस्सुम, गौस कादरी, अब्दुल वहीद पाल, अबू बकर अफंदी, चौधरी अब्दुल गफार और इफ्तिखार भट्ट ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। साबिक वज़ीर आज़म ने सबको ईद की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि जापान से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जापान दुनिया में एक लीडर है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करें। चाहते हैं जापान में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी के मसाइल हल हों। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के IT सेक्टर में भी पोटेंशियल है। नौजवानों को हुनरमंद और बासलाहियत बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में आम का सीज़न है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आम पसंद किया जाता है। चाहते हैं पाकिस्तान और जापान में ज़राअत के शोबे में एक्सपोर्ट बढ़े। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान के IT सेक्टर में भी पोटेंशियल है। इस सेक्टर में भी ताल्लुकात में इजाफा होना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार के मौके मिलने चाहिए। आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने इस हवाले से तिजारती ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जापान से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जापान दुनिया में एक लीडर है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करें। चाहते हैं जापान में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी के मसाइल हल हों। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के IT सेक्टर में भी पोटेंशियल है। नौजवानों को हुनरमंद और बासलाहियत बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में आम का सीज़न है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आम पसंद किया जाता है। चाहते हैं पाकिस्तान और जापान में ज़राअत के शोबे में एक्सपोर्ट बढ़े। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान के IT सेक्टर में भी पोटेंशियल है। इस सेक्टर में भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान की आबादी में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब आपको अफसोसनाक खबर दें कि स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती का वाक़या आलम इस्लाम के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। कुरान जलाने के वाक़ये में एक इराकी निज़ाद शख्स मुलविस है। स्वीडिश अदालत ने ईद उल अज़हा के दिन कुरान पाक की बेहुरमती की बाकायदा इजाज़त दी थी। स्वीडिश हुकाम की जानिब एहतजाज करने वाले गुस्ताख को बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया गया। वाक़ये के खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। मज़ीद जानते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक इराकी निज़ाद शख्स ने कुरान पाक को नजरे आतिश किया। वाक़या 28 जून बुध के रोज इस वक्त रोनुमा हुआ जब दुनिया भर में मुसलमान ईद उल अज़हा का मजहबी त्यौहार मना रहे थे।
स्वीडन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक जिस शख्स ने कुरान को नजर आतिश करने की इजाजत तलब की थी वो 30 साला एक इराकी मुहाजिर है जो कुरान पर पाबंदी चाहता है। बाद अज़ां पुलिस ने कुरान की बेहुरमती करने वाले शख्स पर एक नस्ली और कौमी ग्रुप के खिलाफ इश्ताल अंगेजी फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली। हालांकि सूरत हाल इसके बरअक्स है। स्वीडिश अदालत ने बाकायदा बेहुरमती की इजाजत दी और स्वीडिश हुकूमत ने गुस्ताख को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया। इस मंजर को देखने के लिए तकरीबन 200 अफराद वहां जमा हुए थे, जिनमें से कुछ मुखालफत करने वाले मुजाहिरीन भी थे। इस मौका पर एक शख्स को पथराव करने की कोशिश के इल्जाम में हिरासत में भी ले लिया गया। स्वीडन में शाज़ो नादर ही मुजाहिरों पर पाबंदी आयद की जाती है, चाहे मुजाहिरे दूसरे ममालिक में इश्ताल अंगेजी का सबब ही क्यों ना बन जाएं। मगरिब में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत शायर इस्लामी का मजाक उड़ाया जाता है। कुरान पाक की मुख्तलिफ तरीकों से बेहुरमती की जाती है और शान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया जाता है, जबकि इस्लाम दुश्मन इनासिर की जानिब से ऐसे मकरूह वाक़ियात को इजहार राय की आज़ादी के खाते में डालकर मलऊनों की हौसला अफजाई की जाती है। वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब समेत दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक ने शदीद एहतजाज किया और वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल आने पर स्वीडन की तरफ से एक बयान जारी हुआ और इस वाक़े को एक शख्स का अमल करार देते हुए खुद को बरी-उज़्ज़मा दे दिया। लेकिन ज़राए के मुताबिक वाक़या एक सोची समझी साजिश है जिसमें स्वीडिश हुकूमत, अदालतें शामिल हैं जिन्होंने ऐसे घिनौने वाक़ियात की इजाज़त दे रखी है। अब आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। इजलास में पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक शरीक थे। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। OIC का कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा किया गया। OIC ने मुतल्लिका हुकूमतों पर जोर दिया है कि कुरान करीम और दीगर इस्लामी इक़दार, अलामतों और मुक़द्दसात की बेहुरमती जैसे घिनौने वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाएं। इस्लामी ताउन तंजीम ने इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया कि जिम्मेदारी के साथ और मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन के मुताबिक आज़ादी इज़हार के हक़ का इस्तेमाल किया जाए। वहीं दूसरी जानिब आपको बताएं कि कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर स्वीडन हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया है। स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े को इनफरादी करार देकर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में स्वीडन के सिफारतखाने की जानिब से हुकूमती बयान समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। पोस्ट में कहा गया कि स्वीडिश हुकूमत इस्लामोफोबिया पर मबनी इस अमल को सख्ती से मुस्तरद करती है। स्वीडिश हुकूमत का कहना है कि यह वाक़या स्वीडन की हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं करता। वाक़े के खिलाफ आलमी इस्लाम सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान समेत इराक, ईरान, सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक ने स्वीडन में कुरान की बेहुरमती की मज़म्मत करते हुए खबरदार किया है कि इस तरह का अमल दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाता है। वहीं दूसरी जानिब आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के वाक़े पर कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने आलमी पार्लिमानों से राबते के लिए खत भेजने का फैसला किया है। सादिक संजरानी का कहना है कि स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। इससे तमाम आलमी इस्लाम के जज्बात को ठेस पहुँची है। पाकिस्तान की पार्लिमान, हुकूमत और अवाम वाक़े पर शदीद रंजीदा है। स्वीडन हुकूमत फौरी एक्शन ले। कायम मुकाम सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में जज्बात मशरू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नफरत अंगेज हरकतें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं।
صادق سنجرانی نے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی کو کاف لیگ میں واپس لانے کے لیے چودھری شجاعت کی ایک اور کوشش کی گئی ہے۔ کیمپ جیل لاہور میں پرویز الہی سے چند روز میں دوسری ملاقات ہو گئی۔ چودھری سالک اور چودھری وجاہت حسین بھی ملاقات میں موجود تھے۔ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات سے پہلے پرویز الہی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ بھی کیمپ جیل آیا اور ڈاکٹرز نے پرویز الہی کا طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے جیل میں چوتھی مرتبہ چودھری پرویز الہی کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز نے پرویز الہی کی طبیعت اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کچھ ٹیسٹ تجویز کیے ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات ایک اعلیٰ شخصیت کی موجودگی میں ہوئی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں چودھری شجاعت حسین نے ایک بار پھر چودھری پرویز الہی سے کہا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر دوبارہ اپنی پرانی جماعت میں آ جائیں، تاہم چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ جو تکلیفیں میں نے برداشت کرنی تھیں وہ تو کر لی ہیں، اب چودھری مونس الہی میری سیاست کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے نے عازمین حج کو واپسی کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ حجاج کرام کی پہلی پرواز پی کے 760 کے ذریعے 329 حجاج لاہور پہنچ گئے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کے اسٹیشن مینیجر علی عباس شاہ، حج مینیجر میاں سہیل محمود نے حجاج کرام کا پرتپاک استقبال کیا۔ واپس آنے والے حجاج کرام کو پی آئی اے کی جانب سے پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ حجاج کرام نے جدہ حج ٹرمینل پر پی آئی اے کے عملے اور ادارے کی خدمات کو سراہا۔ قومی ایئر لائن کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولتوں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ پی آئی اے کے بعد از حج آپریشن کے پہلے روز اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے لیے پہلی پروازوں کے ذریعے 900 سے زائد حجاج کی وطن آمد ہوئی۔ پی آئی اے 268 پروازوں کے ذریعے سے 61,468 حجاج کو وطن واپس پہنچائے گا۔ بعد از حج پروازوں کے ذریعے سے تقریباً 41,000 سرکاری، 19,000 پرائیویٹ حجاج اور 600 خدام مدینہ منورہ اور جدہ سے وطن واپس لائے جائیں گے۔ پی آئی اے کی بعد از حج پروازیں کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ اور پشاور براہ راست پہنچے گی۔ عازمین حج کی واپسی کے لیے پی آئی اے کا آپریشن 2 اگست تک جاری رہے گا۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کرے بلوچستان کے ضلع شیرانی سے، جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے دانا سر میں واقع چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک حملہ آور مارا گیا۔ پولیس کی جانب سے حملہ آور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے فورسز کے حوالے پست نہیں کر سکتے۔ عبدالقدوس بزنجو کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی فورسز پختہ عزم و حوصلے کے ساتھ ملک و قوم کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں۔
وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ مدت پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران شہباز شریف نے واضح پیغام میں کہا کہ الیکشن کا اعلان اور اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ یہ کام الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں اگر اللہ نے کسی اور کو موقع دیا تو ہم بھرپور تعاون کریں گے، اگر تم اور میں کو چھوڑ کر ہم نہ بنے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ راتوں رات مہنگائی کم نہیں کرے گا۔ مہنگائی سے انکار کرنا خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ چیئرمین سینیٹ نے خود کہا کہ امارات میں اضافے کا بل واپس لے لیں گے۔ آئی ایم ایف پروگرام گھی یا مٹھائی نہیں، معیشت کو استحکام دینے کے لیے ہے۔ دوسری جانب نئے فائنانس ایکٹ 2023 پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ زیادہ آمدن پر اضافی سپر ٹیکس نئی شرح سے نافذ ہو گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور ایف بی آر کی جانب سے ایکٹ آفیشیل ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا۔ سپر ٹیکس کے لیے انکم سلیب 30 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ روپے کر دی گئی ہے، جبکہ سالانہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس نافذ ہو گیا۔ نئے فائنانس ایکٹ کے تحت بینکنگ کمپنیوں کی 30 کروڑ سے زیادہ آمدن پر بھی 10% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ 40 سے 50 کروڑ کمانے والی کمپنیوں کو 8% سپر ٹیکس دینا ہوگا، جبکہ 35 کروڑ سے 40 کروڑ آمدن پر سپر ٹیکس شرح 4 سے بڑھا کر 6% کر دی گئی ہے۔ سالانہ 30 کروڑ سے 35 کروڑ روپے آمدن پر 4% سپر ٹیکس شرح برقرار۔ 25 کروڑ سے 30 کروڑ آمدن پر 3% سپر ٹیکس شرح لاگو ہو رہے گی۔ نئے فائنانس ایکٹ کے تحت سالانہ 20 کروڑ سے 25 کروڑ روپے آمدن پر 2% سپر ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ 15 کروڑ سے 20 کروڑ روپے آمدن پر 1% سپر ٹیکس برقرار ہے، جبکہ سالانہ 15 کروڑ روپے تک آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح 0 سطح پر برقرار ہے۔ نئے فائنانس ایکٹ میں ایئر لائنز، آٹو موبائلز، بیورینچر، سیمنٹ، کیمیکل، سگریٹ، تمباکو سیکٹر، فرٹیلائزرز، لوہا، اسٹیل، ایل این جی ٹرمینل، آئل مارکیٹنگ سمیت اور ریفائنری کے شعبے بھی سپر ٹیکس کی کیٹیگری میں شامل ہیں، جبکہ پیٹرولیم، گیس، ادویہ سازی، شوگر، ٹیکسٹائل پر بھی 10% سپر ٹیکس نافذ ہوگا۔ ملکی اداروں کے خلاف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو خطوط لکھنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے حکام کے مطابق جرائم پیشہ افراد نے ایف اے ٹی ایف، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو ملکی اداروں کے خلاف خط لکھے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی معاشی اداروں کو خط لکھ کر پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کچھ فارماسسٹ کی جانب سے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو خطوط اور ای میل لکھی گئی تھیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ محکمہ صحت کے حکام نے کارروائی کے لیے ایف آئی اے اور انٹیلیجنس بیسڈ ایجنسیوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے کہا ہے کہ نجم سیٹھی اور محسن بیگ نگران وزیر اعظم کے طور پر زیر غور نہیں۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ شریف خاندان سے رابطے میں ہیں۔ اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ وہ اگلے انتخابات میں اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے کہا ہے کہ نجم سیٹھی اور محسن بیگ نگران وزیر اعظم کے طور پر زیر غور نہیں۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ شریف خاندان سے رابطے میں ہیں۔ اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ وہ اگلے انتخابات میں اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ 12 جولائی سے حکومت کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ مفتاح اور ڈار کے آئی ایم ایف فیصلوں میں رشتہ داری کے علاوہ کیا فرق ہے۔ ڈار نے پہلے آنکھیں دکھائیں پھر پاؤں پڑے، 10 مہینے ضائع کیے اور 9 مہینے کے لیے ناک رگڑ کر تمام شرائط مان کر سٹینڈ بائی معاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 12 جولائی سے بجلی سمیت مہنگائی کی نئی لہر آنے والی ہے اور حکومت کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے۔ موجودہ حکومت، نگران حکومت اور آنے والی حکومت، تینوں حکومتوں نے 9 مہینوں میں آئی ایم ایف کی سخت شرائط پوری کرنے ہیں، 6 ماہ میں $11 بلین واپس کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 12 جولائی سے بجلی سمیت مہنگائی کی نئی لہر آنے والی ہے اور حکومت کی الٹی گنتی شروع ہوگی۔
دوست ممالک کے ڈپازٹ یقین دہانیوں کا بھی جلد پتہ چل جائے گا۔ IMF معاہدے میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اب یا کچھ نہیں کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، مڈل کلاس ختم ہو گئی، موجودہ حکومت نے اتنی فضول خرچیاں کی ہیں کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ PPP کے وزیر خارجہ نے 50 سے زیادہ ملکی بیکار سیر و سیاحت کے دورے کیے ہیں، لیکن IMF کے معاہدے پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ نواز شریف کا آنا یا نہ آنا صحت پر نہیں، سیاست اور کیس کے فیصلے پر منحصر ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ 13 پارٹیوں کا سیاسی دیوالیہ اور قوم کا معاشی دیوالیہ ہو گیا ہے۔ 10 ماہ ضائع کیے گئے، آخری روز معاہدہ کیا گیا، ابھی آگے دیکھیے 12 اگست تک کیا ہوتا ہے۔ روس کا سستا تیل پہنچنے کی دیر ہے کہ ڈیزل 7.50 روپے مہنگا ہو جائے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے فوری طور پر نیا قومی مالیاتی کمیشن NFC ایوارڈ لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وفاق نے بلوچستان کے ساتھ وعدے وفا نہ کرنے کی روایت برقرار رکھی۔ 30 جون تک نہ PPL کے واجبات ملے، نہ NFC کا پورا شیئر مل سکا۔ عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت سے خیرات نہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، دیوار سے نہ لگایا جائے اور نہ ہی سخت رد عمل پر مجبور کیا جائے۔ اور اب خبر شامل کریں موسم کی صورتحال کی، تو محکمہ موسمیات نے کل سے ملک بھر میں مونسون سسٹم کے تحت شدید بارشوں اور یالہ باری کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے تحت 3 جولائی سے 8 جولائی تک ملک بھر میں مونسون بارشوں کا آغاز ہونے کا امکان ہے۔ حکام محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 3 سے 8 جولائی تک اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور گلیات میں موسلا دھار بارش اور یالہ باری کا امکان ہے، جبکہ 5 سے 8 جولائی تک بارکھان، لسپیلا، DI خان اور ملتان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ حکام کے مطابق 7 اور 8 جولائی کو سکھر، جیکب آباد، ٹھٹھہ، عمرکوٹ اور حیدرآباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کہنا ہے کہ 4 سے 7 جولائی تک راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اربن فلڈنگ، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کے خدشے کے پیش نظر سیاحوں اور متعلقہ اداروں کو محتاط رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اور خبر شامل کریں بین الاقوامی دنیا سے، تو امریکی شہر بالٹیمور کے بلاک پارٹی میں مسلح شخص کی فائرنگ، خاتون سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے، 28 شدید زخمی ہو گئے، 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بالٹیمور پولیس کا کہنا ہے کہ تاحال واقعے کے محرک کا تعین نہیں ہو سکا، ملزم فرار ہے، جس کے تعاقب میں پولیس پارٹی کو بھیجا گیا ہے۔ ملزم کو جلد ہی گرفتار کر لیں گے۔ بالٹیمور کے میئر برینڈن اسکاٹ نے اسلحے کی خرید و فروخت کے قانون پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے پاس بھی اسلحہ ہے جن کے پاس یہ قطعی نہیں ہونا چاہیے تھا، ملزم کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ یوکرین کے صدر نے نیٹو میں شمولیت کا باضابطہ دعوت نامہ مانگتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو اتحاد یوکرین کے بارے میں واضح موقف اختیار کرے۔ یورپی یونین کے صدر اور ہسپانوی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین چاہتا ہے کہ جنگ کے بعد نیٹو میں شمولیت اختیار کر لے۔ نیٹو کو چاہیے کہ اس بارے میں جلد اور واضح موقف اپنائے۔ اس سے پہلے زیلنسکی اور یوکرینی آرمی چیف نے ہتھیار، گولہ بارود اور لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے لیے مغرب پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین میں روس سے جنگ کا اسلحہ کم پڑنے لگا ہے۔ یوکرین کو F-16 جنگی طیاروں اور پائلٹس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ادھر امریکی میڈیا نے امریکی CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس کے خفیہ دورہ یوکرین کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ ولیم برنس نے صدر زیلنسکی اور یوکرینی انٹیلیجنس حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ولیم برنس کا یوکرین کا یہ سفر ویگنر گروپ کے بغاوت سے 1 روز پہلے ہوا تھا اور ملاقاتوں میں ویگنر گروپ کی بغاوت موضوع نہیں تھا۔
مزید خبر بلیٹن کا حصہ بنائیں گے شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ مونسون کی آمد ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا تیاریوں کے سلسلے میں جی بلاک ڈسپوزل گلبرگ 1-2 ڈرین کا دورہ۔ ڈائریکٹر سلمان نثار نے بریفنگ دی۔ ایم ڈی واسا نے سبززار کھاڑک نالے کا بھی دورہ کیا۔ ڈائریکٹر حافظ غفران نے بریفنگ دی۔ تمام ڈرینز ڈی سیلٹنگ شیڈیول پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ مونسون سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ ایم ڈی واسا نے کہا کہ تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کی سکرینوں کو صاف رکھا جائے۔ لاہوریوں کو پانی سے متعلق سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر کا چائنا اسکیم۔ ہربنس پورہ میں اتوار بازاروں کا اچانک دورہ۔ انتظامیہ کو عوام کے لیے معیاری اشیاء ضروریہ کو یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہی چھت تلے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ شاہد قادر نے چائنا اسکیم ماڈل بازار میں صفائی کے ناقص انتظامات پر مینیجر اور سپروائزر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا اور سٹالز بند ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ سی ای او شاہد قادر نے ماڈل بازار ہربنس پورہ میں جوائے لینڈ کا بھی دورہ کیا۔ شاہد قادر کا کہنا تھا کہ ماڈل بازاروں میں سستی اشیاء کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے سستی تفریح بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر مولانا ناصر مدنی نے حج کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ نیشنل میڈیا ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری شہباز ارائیں اور الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن امرا آصف بٹ نے ناصر مدنی کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر مولانا ناصر مدنی نے حج کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ نیشنل میڈیا ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری شہباز ارائیں اور الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن امرا آصف بٹ نے ناصر مدنی کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ ٹیم کے بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت کے لیے حکومت کو خط لکھ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے وزارت بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کے توسط سے پیٹرن ان چیف وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا، جس میں کہا گیا کہ ورلڈ کپ بھارت میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے بتایا جائے کہ شرکت کرنا ہے یا نہیں، کس مقام پر کھیلنا ہے، اس حوالے سے بھی ہدایت جاری کی جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی نے خط کے ساتھ تمام وینیوز کی فہرست بھی حکومت کو بھیجی ہے اور کہا ہے کہ روانگی کے فیصلے سے قبل اگر وفد بھارت بھیجنا ہے تو اس کا بھی فیصلہ کر لیا جائے۔ خط کے متن کے مطابق 2016 میں بھی بھارت روانگی سے قبل ایک وفد بھارت گیا تھا۔ وفد بھیجنے کے حوالے سے بھی پی سی بی معاونت کے لیے تیار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی نے خط وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کو بھی بھیجا ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز۔